السلام علیکم، میں گلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کی جماعت اور عمران خان کی پارٹی کے حوالے سے اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے اور اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں، اور -1 کا جو فارمولہ ہے اس کا یہ کہہ کے بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح الطاف حسین کو اسی طرح عمران خان کو۔ تو جناب عالی، اس پہ الطاف حسین کی طرف سے بھی وہاں سے بڑے تند و تیز بیانات جاری ہو گئے ہیں ان کی رابطہ کمیٹی کے اراکین، اور وہاں جو منحرفین صحافی حضرات جو یہاں کے پاکستان کے جو یہاں کے بھگوڑے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، جو صحافی جن کو حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کی زبان میں یہ کہا جاتا ہے، وہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اور زہر اگلنے کے علاوہ انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ جناب عمران خان کا کہاں مقابلہ الطاف حسین سے۔ تو اس پہ الطاف حسین کے جو رکن تھے، وہاں کے رہنما، وہ بھی مشتعل ہوئے اور برہم ہوئے، اور الطاف حسین بھی اس پہ کافی یعنی کہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے اس کا اظہار اپنے ٹک ٹاک میں کیا، جس میں وہ کافی ترقی کر رہے ہیں۔ تو اسی بنیاد پہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو گزشتہ دنوں اپنا یعنی کہ حمایت مکمل میں ان کی حمایت کر رہا تھا، عمران خان کی جو ان پہ تکالیف ہو رہی تھی، مگر ان کے مظالم جو ہو رہے تھے اس پہ میں آواز بلند کر رہا تھا یہاں سے، مگر ان کے جو یہاں صحافی، جو یہاں میڈیا جو ان کے یہاں کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے ان کے ویلاگ کر رہے ہیں یہاں لندن میں اور پاکستان کے خلاف، انہوں نے جب میری طرف یہ اپنی توپوں کا رخ کیا اور کہنے لگے کہ الطاف حسین کی یعنی کہ دوسرے معنوں میں کیا حیثیت الطاف حسین کا، کہاں مقابلہ عمران خان سے، تو لازمی ان کو یہ بولنا پڑا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مقابلہ تم نے یہ راگ نہیں چھیڑی ہے تو اب پورا راگ سنو۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی جو جماعت تھی اس کو جو ایجنسیوں، جو جرنل، جنہوں نے بنانے والے تھے وہ سامنے پوزیشن ہے، اور انہوں نے بنایا اور سب کے سامنے عیاں ہے، کوئی بھی جرنلوں کے نام آتے رہتے ہیں، پاشا سے لے کے ظہیر الاسلام اور پھر فیض حمید کے تو اب چرچے عام ہیں۔ تو انہوں نے اس پہ یہ کہا کہ جب کہ ہم نے اپنی جماعت کو منظم کیا اور ہم نے اپنی جماعت کو یعنی کہ بنیاد سے چلایا، اسٹوڈنٹ ونگ کی ایک جماعت بنائی APMSO، اور اس کے بعد اس کی ایک تنظیم نو کی، اس کے بعد ایک مزید اس میں ترقی، اسی دنوں میں سے ہی صحبتیں اٹھانی شروع کی ہم نے۔ تو اس صورتحال کے بعد ہماری یہ تنظیم جس کا نام MQ ہے وجود میں آئی، اور تمام تر یہ اس زمانے سے یعنی کہ سزائیں بھی اور جیلیں بھی کاٹیں، اور تمام یہ صورتحال میں عوام کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے، اور ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے بعد اس کو ہم نے متحدہ قومی موومنٹ میں کنورٹ کیا، اور پورے پاکستان کی آواز بن کے ابھرے۔ جبکہ ہمارا ارادہ نہ کوئی، الطاف حسین نے کہا کہ کیا میرا وزیر اعظم بننے کا ارادہ نہیں، نہ میں نے وزیر اعظم کے لیے کبھی اپلائی کیا۔ عمران خان کی سوچ ہے وزیر اعظم بننے کی، اور ان کی شروع سے سوچ وزیر اعظم بننے کی تھی۔ تو اس حوالے سے میرا ان کا کیا تقابل، میرا ان کا کیا موازنہ؟ تو ان کی تو ایک اقتدار کی لالچ ہے، اقتدار کی لالچ میں وہ اپنے جو احسان جنہوں نے کیے ان سے بھی احسان فراموش ہو گئے، ان پہ بھی جب ان کو اقتدار سے وہ محروم ہوئے تو انہوں نے ان پہ بھی وہ تنقید کی، اور جو میر جعفر اور صادق سے
یعنی کہ جیسے کہ عرف عام میں انہوں نے یہ کہا. تو بہرحال عمران خان ایک احسان فراموش آدمی، انہوں نے یہ اظہار کیا کہ اس طرح کی عادت جو ہے وزیر اعظم جن کو نہیں بنایا گا تو وہ چیخ رہے ہیں. اب ان کے یہ جو صحافی یہاں بیٹھ کے چیخ رہے ہیں، جن کو ہماری اتنی طویل خود ساختہ یہ جلا وطنی ہے اس میں کچھ نظر نہیں آیا، جس میں ہماری پاکستان کے اندر جو جماعتیں ہیں، اگر یہ صحافی انصاف کا بول بالا کرتے ہیں، انصاف کی بولی بولتے ہیں، انصاف کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، مظلوموں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، تو یہ میرے لیے انہوں نے کبھی آواز بلند نہیں کی. میرے لوگوں پہ عرصہ حیات پاکستان میں تنگ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر میری یعنی کہ سیاسی جماعت کو نہ بولنے کی آزادی ہے، نہ مجھے تقریر کرنے کی آزادی ہے، اور جماعت کو بھی سیاسی سرگرمیوں کی کوئی آزادی نہیں. جو ہمارے اراکین گئے ان کو یہ تو انہوں نے کبھی ہماری حمایت میں نہیں بولا. یہ کیسے انصاف والے صحافی ہیں، کیسے ہیں؟ یہ صرف عمران کی یعنی کہ یہاں حمایت میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو ایجنسی کا نام لیوا. آپ یہ بتائیں کہ عمران ریاض صاحب آپ کیسے یہاں آپ پہنچے؟ آپ کو کیا اتنے زیادہ جل دے کے ایجنسی کو آ گئے کہ آپ جب آپ وہاں تھے تو انہوں نے الطاف حسین کافی برہم ہوئے، انہوں نے بہت کچھ کہا کہ یہ صحافی بھی یعنی کہ جو اس کا یعنی کہ انہوں نے اندازہ نہیں لگایا کہ میں نے کس حد تک انہوں نے عمران خان کی حمایت کی، اور ایم کیو نے لندن نے بھی انہوں نے اس کا ہی لحاظ کرتے یہ لوگ. مگر انہوں نے اب تنقید کا رخ جو ہے الطاف حسین کی طرف، تو الطاف حسین نے کہا کہ ہم صاف ستھرے، نہ میرا کوئی دامن کرپشن سے پاک ہے، کرپشن سے کہ میں ملوث ہے، آلودہ ہے، میرا دامن کرپشن سے پاک. تمام یعنی کہ اقتدار کی نہ ان کو لالچ. میں تو مظلوم عوام کی فکر کر رہا ہوں کہ پاکستان کے جو مظلوم عوام ہیں ان کی، اس میں سندھی ہوں، بلوچی ہوں، پٹھان ہوں، پنجابی ہوں، سرائکی ہوں، گلگت بلتستان کے ہوں، کوئی بھی ہو، میں ان کے لیے آواز بلند کرتا ہوں. اور میں نے تو ایک آواز بلند کی. اور آپ کو جو سیٹیں جھولی میں ڈالی گئیں کراچی کی، اس کے بعد آپ نے وہاں کراچی کے عوام کو کیا دیا؟ جو کراچی کے عوام کو، آپ کو تو ہمیشہ الیکشن جتوایا گیا، اور اس طریقے سے سب کے سامنے آیا ہے یہ صورتحال. تو الطاف حسین کافی یعنی کہ ان کے جو حمایتی صحافی تھے پی ٹی آئی کے، سوشل میڈیا جو ہے وہ ان پہ برہم ہے، وہ وہاں کافی، اور پی ٹی آئی پہ بھی وہ برہم ہو. تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ الطاف حسین کی سیاست جو ہے وہ ایک گراس روٹ سے، بلکہ اسٹوڈنٹ ونگ سے چلائی انہوں نے اپنی سیاست. بعد میں اس میں مختلف قباحتیں ہو گئیں، اور اس میں شرپسند عناصر شامل ہو گئے. انہوں نے اس پہ اس میں ایسی یعنی کہ مفاد پرست آ گئے جو اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کر گزر رہے تھے. تو اس میں کچھ تخریب کار اور شرپسند بھی آ گئے. وہ اس وقت آ گئے جب الطاف حسین ملک سے چلے گئے، گرفت ان کی کمزور ہو گئی. تو یہ ایک رائے ہے. حقیقت اس کے علاوہ یہی ہے کہ الطاف حسین کی پارٹی ایک عوام کی نمائندہ جماعت تھی، اور پورے پاکستان میں مقبول ہونے جا رہی تھی، اور متحدہ کا پلیٹ فارم جو پٹری پکڑی تھی وہ آپ کو پورے پاکستان میں لے کے جاتی ہے. مظلوم لوگوں کی آواز بن کے ابھر رہے تھے، تو اس سے ان کو روکا گیا. اور ان کا یہ ہے کہ عمران خان کو بھی یہ لانچ کیا گیا اسی وجہ سے کہ یہ آواز جو بلند ہو رہی تھی الطاف حسین کی دنیا پاکستان کے لیول پہ، اس کو دبایا جائے. انہوں نے اس لیے کہ یہ کوئی عوام کی آواز نہیں تھی. عمران خان کو ایک بنایا گیا، اور اب عمران خان کو یعنی کہ یہ عمران خان اپنی غلطیوں کے اس حوالے سے آج جو بیٹھے ہیں. تو بہرحال عمران خان ان کی جو مظلوموں کی حمایت میں جو تحریک الطاف حسین کی اٹھ رہی تھی، اس کی راہ میں یہ رکاوٹ. عمران خان کا کاج صرف وزیر اعظم بننے کا خواب ہے، ان کا کوئی نظریہ نہیں. اور جو ان کے مخالف ہوا، وہ چاہے فوج ہو، چاہے عوام میں سے کوئی سیاسی جماعت ہو، اس کے وہ مخالف ہو جاتے ہیں، وہ کٹر مخالف ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت بھی ہے. اور یہ سیاسی ماہرین اور سیاسی تبصرہ نگار بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فوج سے محاذ آرائی کی جو آج وہ اس انجام تک پہنچے. تو بہرحال الطاف حسین کا بھی یہ مطمع نظر تھا، اور الطاف حسین کو عمران خان کا
حمایت کرنے کے بعد کیا صلہ ملا، اس کا یعنی کہ تمام سیاسی اور جو ان کے چاہنے والے وہ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ الطاف حسین بھائی آپ اپنے لوگوں کی آواز بلند کریں اور ہمارے لیے کوئی راہ نکالیں پاکستان آنے کی۔ تو آج بھی وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں لوگ کہ الطاف حسین کوئی ایسا رابطے بنائیں، کوئی ایسے ذرائع بنائیں کہ پاکستان آنے کے لیے ان کی راہ ہموار ہو جائے، اور کچھ ایسے روابط کریں جس طریقے سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کی، جس طرح پرویز مشرف جو جنرل تھے ان پہ مقدمات تھے، وہ پاکستان آئے، نواز شریف پہ مقدمات تھے، وہ پاکستان آئے تو ان کے جب سیٹنگ سے آئے، معاہدے کے تحت آئے تو ان کے لیے تمام راستے کھلے ہوئے تھے اور ایئرپورٹ پہ ان کو پروٹوکول دیا گیا اور تمام چیزیں۔ اسی طریقے سے الطاف حسین پاکستان آئے تو پاکستان آنے کے بعد وہ عمران خان کے جو اب عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کے مد مقابل اپنے آ کے سیاست کریں اور اپنے عوام کو بھی حقوق دلائیں اور پورے پاکستان کے مظلوم عوام کو حقوق دلائیں۔ وہ اس میں یقیناً کامیاب ہوں گے کیونکہ ان کا دامن کرپشن سے آلودہ نہیں ہے، کرپشن سے پاک ہے۔ عمران خان نے نہیں تو عمران خان کی پارٹی میں پھر بھی کرپشن کرنے والے لوگ موجود تھے۔ تو بہرحال یہ لوگوں کی یہاں کے جو ان کے چاہنے والے ہیں الطاف حسین کی، ان کی آواز ہے۔ اب آواز یہ الطاف حسین کو بھی اپنا راہ نکالنے کے لیے روابط کرنے پڑیں گے، کوئی ایسے ذرائع سیاسی مذاکرات کریں وہ کہ جس سے ان کی راہ پاکستان میں آنے کی ہموار ہو، اور اس صورتحال میں پاکستان میں عمران خان کی جماعت کے مد مقابل جو بھی لیڈر ابھر سکتا ہے اور ابھرا ہوا ہے، اور مزید اس کو تھوڑا کام کرنا ہوگا پاکستان میں آ کے، وہ واحد الطاف حسین کی ذات ہے۔ الطاف حسین ایک دم مقبول رہنما ہے، اور پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں کی اگر اجازت ان کو آئین اور قانون کے تحت پاکستان کے مل جائے تو وہ پاکستان میں عمران خان کو، اگر عمران خان آزاد بھی ہوئے تو ان کو بھی وہ ناک چنے چبوا دیں گے سیاسی میدان میں، اور عمران خان کا وہی مقابلہ پاکستان میں کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔